السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں میرے جتنے بھی لسنرز ہیں، ویورز ہیں، سب کو بہت بہت دعا اور ڈھیروں دفعہ دعائیں اور سلام، اور اللہ پاک آپ کو خیر و برکتیں عطا کرے۔ ربی شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، اس میں میں بتانا تو چاہتی تھی سورہ التحریم کے بارے میں، لیکن میں نے پورا ریکارڈ کر لیا اور وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اللہ کی حکمت اس میں کوئی ہوگی۔ اب وہ اتنا لمبا ہے کہ میں نے کہا 2 پورشن اس کے بنانے تھے، تو اب میں نے کہا اب میری دوبارہ ریکارڈنگ کی اتنی لمبی ہمت نہیں ہو سکتی، تو اب اس کو کل سے ہی آج کے کوئی چھوٹی دعائیں چھوٹی چھوٹی سب کو بتاتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، رحمت، فضل حاصل ہو سب کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ یہ دعا کیا کریں، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ یا اللہ میری روزی میں فراخی کر دے میرے بڑھاپے تک اور عمر کے ختم ہونے تک۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ میری روزی میں فراخی کر دے میرے بڑھاپے تک اور میری عمر کے ختم ہونے تک۔ اتنی اعلیٰ دعا ہے کہ یہ آپ کو آخری سانس تک اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اصل تو یہی اس کا مقصد ہے نا۔ اور آپ یقین کریں کہ بڑھاپے میں محتاج ہونا بڑا مشکل ہے۔ جس بندے نے پوری زندگی بادشاہی کی ہو، اپنی بچوں پہ، اپنے سارے کاموں پہ خوشی خوشی سے پیسے لگائے ہوں، پھر وہ خود انتظار میں بیٹھ جائے کہ کوئی آئے اس کو تھوڑے سے پیسے دے جائے اور وہ رو دھو کے اس سے مہینہ کاٹے، کتنا مشکل ہے۔ تو اس دعا کو پڑھا کریں تاکہ جب ہم اپنے آخری سانس تک اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اس سے میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ یہ دعائیں بہت اعلیٰ ہیں۔ اس کی پکچر بھی میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ اور ایک دعا یہ جو ہے، اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی حد من خلقک۔ اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک۔ اے اللہ میرے رزق میں وسعت دینا کہ میں تیرے سوا کسی اور کا تیری خلقت میں کبھی محتاج نہ ہوں۔ دیکھیں یہ دعا بھی کتنی اچھی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ یہ جو ہے نا اللہم اجعل اوسع رزقک کا، یہ تو آپ 17 ٹائم پڑھ لیا کریں، صبح اور شام، جس نماز کے ساتھ بھی آپ کو آسانی لگے۔ فجر کے ساتھ پڑھ لی اور پھر عصر، مغرب، عشاء کسی کے ساتھ بھی اس کو پڑھ لیا۔ اور یہ جو ہے اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اصل تو دعا یہ ہے نا، اور آپ کو پتہ ہی ہے اس دعا سے بڑی کوئی دعا نہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور دعا بتاتی ہوں جو کہ سورہ الفتح، اس کی ہے آخری 29 نمبر، جس پہ ختم ہو جاتی ہے نا، 29 نمبر جس پہ یہ سورت ختم ہو جاتی ہے، یہ آپ پڑھا کریں 10 مرتبہ۔ آخری آیت درود شریف اول آخر پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ آیت، پھر 41 دن آپ بلا ناغہ پڑھیں، کوئی بھی ٹائم مقرر کر کے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم سے لے کے آخر واجرا عظیما تک، ایک ہی آیت ہے 29 سورہ فتح کی، الفتح۔ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، اس کو پڑھنا ہے 10 مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، کسی بھی حاجت کے لیے 41 مرتبہ۔ 3 چیزیں تو یہ ہو گئی نا آپ کی۔ اب آپ کو میں بتاؤں اور ایک دعا جو آپ پڑھا کریں، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ پھر سن لیں،
بڑا آسان ہے، یہ آپ خود ہی نوٹ کر سکتے ہیں۔ یا لطیفم، اوپر میم آتا ہے، دو شد آتی ہے نا اوپر، اس کے اوپر چھوٹا سا میم۔ یا لطیفم بھی خلقی ہی، یا علیمم بھی خلقی ہی، یا خبیرم بھی خلقی ہی، الطف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، اپنی مخلوق کے حال کو جانتا ہے، دو باتیں ہو گئی۔ ان کی ضروریات سے باخبر ہے، تین باتیں ہو گئی۔ اب چوتھا کیا ہے؟ اس کا اگلا حصہ ہے کہ کیا کر پھر ہمارے ساتھ۔ تین سوال ہم نے رکھ دیے۔ اللہ تو مجھ پر لطف و مہربانی فرما، کیونکہ تو لطیف ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ لطیف ہے، باریک بین ہے، علیم ہے، علم والا ہے، خبیر ہے، باخبر ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یا لطیفم بھی خلقی ہی، یا علیمم بھی خلقی ہی، یا خبیرم بھی خلقی ہی، الطف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، اپنی مخلوق کے حال کو جانتا ہے، ان کی ضروریات سے باخبر ہے، تو مجھ پر لطف و مہربانی فرما، اے لطیف، اے علیم، اے خبیر۔ یہ آپ نے ہر روز 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں، یعنی 300 مرتبہ۔ آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، جو جائز ہوں گے۔ غلط کاموں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ہی نہ دے پڑھنے کی۔ سچے اور صحیح کام جو ہیں اس کے لیے یہ پڑھیں کہ ہم پہ مہربانی کر دیں، ہماری باتوں کو سن لیں۔ کچھ بھی تکلیف ہے، کسی نے ظلم کر دیا، مانگیں اللہ سے، تو لطیف ہے، تو میری مصیبت، میری پریشانی، میری حاجت کو جانتا۔ کوئی ضرورت ہے، چیز چاہیے ہے، مانگیں۔ کوئی مشکل ہے، مانگیں۔ کوئی تنگی ہے، مانگیں۔ بچے چاہیے، مانگیں۔ گھر چاہیے، مانگیں۔ اولاد چاہیے، مانگیں۔ قرض ہے، دعا مانگیں، اتار دیں۔ اور ایک یہ مانگا کریں، اللہ مکفینی بی حلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ مکفینی بی حلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ کفایت کر میری اپنی حلال کی گئی روزی سے، بچا کے اپنی حرام کی گئی روزی سے، اور اپنے سوا مجھے ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ یہ صبح شام 7 دفعہ پڑھے یہ دعا، لیکن جمعے والے دن ظہر یا مغرب یا عصر کے ساتھ یا عشاء کے ساتھ، عشاء نہیں، عشاء کے وقت تو وہ جمعہ ہی ختم ہو جائے گا، مغرب سے پہلے جس نماز کے ساتھ بھی آپ کا سیٹ بیٹھتا ہے، اس کو 70 دفعہ پڑھے۔ اللہ پاک آپ کا قرض ہے تو ادا کر دے گا، کچھ اور تنگی ہے تو دور فرما دے گا، کچھ اور چیز چاہیے اللہ پاک انشاءاللہ عطا فرمائے، کیونکہ ہے یہ ہے کفایت کر اپنی حلال کی گئی روزی سے، بچا کے اپنی حرام کی گئی روزی سے۔ تو یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک کرم کرنے والا ہے، ضرور کرم فرمائے گا۔ اور دوسرا میں آپ کو کثرت سے درود پڑھنے والے کے دنیا و آخرت کے تمام فکروں سے کفایت خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ ایک مختصر لیکن بہت جامع درود جسے اپنے خصوصی عمومی احباب کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ درود پڑھے گا نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 70 دروازے، 70 مین 70 دروازے اپنی ذات پر کھول لیے گویا اس نے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بس اس شخص سے وہی آدمی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہو۔ تو جو کوئی یہ پڑھے گا 70 دروازے اپنے لیے اللہ کی رحمت کے کھول لے گا۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کی آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ مالی حالات بہترین کرنے کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے، یہ پڑھیں، انشاءاللہ غربت قریب نہیں آئے گی اور حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے، ہوتے ہی جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ پارہ نمبر 26 حامیم ہے، اس کی سورہ قاف۔ یہ دن میں کسی بھی وقت پوری کی تلاوت کر لیں، 10 منٹ کا بھی ٹائم نہیں لگے گا، پڑھیں اور اللہ کا فضل دیکھیں۔
اول و آخر درود شریف اور لباس اور جگہ پاک ہو۔ کوئی کہے کہ اس کی سورج نکلنے سے بھی پہلے پہلے اس کی بیماری ختم ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اول آخر درود شریف پڑھے، بعد نماز فجر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 8 آیات کو 7 مرتبہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھے اور پانی پہ دم کر کے پیے، بیماری قریب نہیں آئے گی۔ یہ پکا میری بات ہے، آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ سورہ طٰہٰ پہلی 8 آیات کو 7 مرتبہ سورج نکلنے سے پہلے، آپ تہجد سے لے کے تو اشراق تک سورج نکلنے سے پہلے پہلے کا جو ٹائم ہے، اس میں ان 8 آیات کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ہر بیماری چلے جائے گی۔ اور اس کے علاوہ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، قرآن مجید میں حامیم الگ ہے، لا ینصرون الگ ہے، لیکن حدیث میں یہ دونوں لفظ اکٹھے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کی کھدائی کی نا لوگوں نے، تو سخت 7 کلومیٹر کی جگہ اور اس میں پتھر، تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کے بھی ایک پتھر بندھا ہوا تھا بھوک سے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ہمت دی، انہوں نے حامیم لا ینصرون پڑھتے ہوئے یہ کھدائی کی اور جنگ ہوئی نہیں۔ اللہ نے ایک طوفان بھیج دیا آندھی کا، خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے خچر اونٹ بھاگ گئے، اور بس جنگ ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی، اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اتنی بڑی دعا ہے یہ۔ کینسر سے لے کے کوئی بھی بیماری ہے نا، جو ہیپاٹائٹس ہے، کینسر ہے، کچھ اور ایسا ناسور ہے، وہ نہیں رہے گی۔ حامیم لا ینصرون، یقین گمان ضروری ہے۔ اور ساتھ پڑھا کرے اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ، با نہیں ہے، بہ ہے، بے کے ساتھ چھوٹی ہے، اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ، اس کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ اللہم لا خلابہ کا معنی ہے کہ اے اللہ کسی چیز کو ہمارے لیے پھندا یا پنجا نہ بنانا، جس کام میں بھی آسانی سوچی ہو، خوب پڑھیں، صرف اچھا ہوگا، برا ہے تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو روک دے گا۔ اگر آپ کو اللہ کی فوری مدد چاہیے، فوری مدد، تو آپ پڑھا کریں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قادر ہے۔ یہ آیت مبارکہ روزانہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی فوری مدد آئے گی۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی آپ کا حق مار رہا ہے، پڑھیں میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھ رہا ہے، اللہ اس کو ایک ہاتھ کے ساتھ مروڑ کے پرے مارے گا، میرا کام کر دے گا۔ کوئی آپ کی چیز نہیں دے رہا، انشاءاللہ دے گا۔ کوئی آپ سے کام نہیں ہو رہا، آپ کی پہنچ سے باہر ہے، ہوگا۔ کچھ مشکل ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، آپ پڑھیں، دیکھو اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں نا، اس اللہ کے سوا تو کوئی چیز کہہ ہی نہیں رہے، اللہ مدد دے گا، اللہ مدد دے گا۔ اس کے علاوہ مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے اور رزق کی تنگی سے نکلنے کے لیے ہر مبین پر رک کر 7 مرتبہ آپ بسم اللہ سمیت سورہ قریش پڑھیں، 7 مبینے پہ 7 دفعہ، اور 14 دفعہ یا وہابو پڑھیں ہر مبین پہ۔ تو آپ دیکھیں چند ہفتے چند مہینے آپ پڑھیں، اللہ پاک آپ کی جو ہے نا دعا قبول فرمائیں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اور یا اللہ یا نورو، یا اللہ یا نورو، یا اللہ یا نورو، یا اللہ، یہ ہر مسئلے کا حل ہے، پڑھا کریں۔ اور ایک یہ جو آیت ہے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میری کفایت کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ ہر قسم کی مصیبت میں پڑھیں، انشاءاللہ دور ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم جو تھے نا، آل رسول سے تھے، بہت بڑی ہستی، وہ ہر مشکل میں کہتے تھے آیت شہادت اس کو لکھ کر دے دو، اور اس کا کام ہو جائے گا۔ کوئی آپ پہ ظلم کرے، آپ کا حق مارے، آپ کی چیز روکے، آپ کو کام نہ کرنے دے، رکاوٹ بنے، کوئی آپ کو کسی کام سے نکالنا چاہے، تکلیف دینا چاہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہاں البتہ اس کو پہنچے گی جو یہ شرارت کر رہا ہوگا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میری کفایت کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ نے اللہ سے کہہ دیا میری کفایت کرو تو کون مائی کا لال ہے جو روک دے؟ آپ تو اللہ سے کہہ رہے ہیں، کسی بندے سے تو کہہ ہی نہیں رہے۔ قصہ ختم۔ تو یہ ہے آج کی بات، میرا خیال ہے۔ اور ہاں، ایک اور حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے نا، وہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں نا، اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اللہم انت خلقتنی و انت تہدینی و انت تطعمنی و انت تسقینی و انت تمیتنی و انت تحیینی۔ پھر سن لیں، اللہم انت خلقتنی و انت تہدینی و انت تطعمنی و انت تسقینی و انت تمیتنی و انت تحیینی۔ اے اللہ، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، تو نے ہی مجھے ہدایت دی، تو ہی مجھے کھلاتا ہے، تو ہی مجھے پلاتا ہے، تو ہی مجھے موت دے گا اور تو ہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ بس ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کر خوب دعا کریں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ پڑھتے تھے۔ اور یا اللہ یا نورو، یا اللہ یا نورو، یا اللہ یا نورو، ہر مسئلے کا حل ہے۔ کوئی آپ کے لیے بڑی سے بڑی رکاوٹ ڈال کے بیٹھ جائے، انشاءاللہ اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے دفع کرے گا، اگر آپ حق پہ ہیں۔ اگر آپ حق پہ نہیں ہیں تو پھر پڑھنے کا ثواب تو مل ہی جائے گا نا، پھر تو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کو اللہ آپ کا حق عطا کرے گا۔ تو میرا خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور پھر ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ التحریم کی انٹروڈکشن کل دیں گے۔ وہ انٹروڈکشن ہی میرا خیال ہے شاید 15-20 منٹ کی ہو جائے گی، اور اس سے اگلے دن سورہ تحریم کے متعلق بتائیں گے۔ اور اگر مختصر کر کے ایک ہی دن میں بتایا گیا تو انشاءاللہ کل بتاؤں گی، آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ اس میں ہر چیز ہے جو کیا حضور پاک کی ازواج مطہرات، ان کے خلفائے راشدین، ان کے صحابہ اکرام، ان کے جو بھی چیزیں ہیں مسلمانوں کے حلال حرام، اس میں ذکر ہے۔ بہت ساری ہماری نالج میں اضافہ ہوگا، بہت ساری ہمیں اللہ کا قرآن تو ہے ہی روشنی، ہمیں اچھی باتیں ملیں گی، ہم عمل کریں گے، اللہ ہمارا دین و دنیا دونوں جہان روشن کرے گا اور ہماری قبروں کو بھی انشاءاللہ روشن کرے گا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ کو پسند آ گیا تو آپ لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور کچھ لوگوں کو پلیز ضرور سبسکرائب کر کے بھیجا کریں تاکہ اوروں تک پہنچے گا۔ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کسی کو بھیجیں گے نا، تو وہ صدقہ جاریہ کی ایک چین جو ہے چلتی رہے گی، جس میں آپ کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی ہوگا۔ اس میں ہمارا کوئی خاص محنت تو نہیں لگے گی۔ بہرحال میں اپنا پارٹ جو ہے نا، میرا حصہ، وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ باقی آپ لوگوں کی سب کی اپنی خوشی ہے، جو بھی چاہیں، جو اللہ کی مرضی ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا۔ جو اللہ چاہے گا وہی آپ سے اور مجھ سے کام کرائے گا۔ اللہ خیر کے اور بہتری کے کام کرائے۔ تو میری طرف سے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔